بسم اللہ الرحمن الرحیم. جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب کتاب المیزان علماء میں بہت بڑی شخصیتوں میں سے ہیں، اور کتاب تفاسیر میں علامہ محمد حسین طباطبائی کی کتاب کی مانند ابھی تک کوئی تفسیر ہمارے درمیان نہیں آئی ہے کہ جو اس کے مقابل میں ہو، کہ اس قدر علمی سرمایہ تفسیر قرآن مجید میں جو علامہ طباطبائی نے اپنی زندگی میں پیش کیا. یہ فقط ایک خدمت تھی، بہت ساری خدمتیں، بہت ساری کتابیں عناوین پر آپ کی موجود ہے، اور علامہ طباطبائی آغا سید علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں سے اور ممتاز شاگردوں میں سے علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ تقرب الہی کے فقط دو راستے ہیں. تقرب الہی کے فقط دو راستے ہیں. ایک کربلا معلی حرم سید الشہداء، اور دوسرے مجالس حسین. تقرب الہی اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، خدا کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، یہ دو مکان سے زیادہ نہیں. فرمایا کہ انسان یا کربلا معلی میں خدا سے نزدیک ہو، اور دوسرے مجالس حسین. اس قدر عظمت ہے. علماء بڑی اہمیت دیا کرتے تھے کہ مجالس سید الشہداء کا برپا ہونا، فرش عزا کا بچھنا، یہ ایک امتیاز ہے، یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے عطا کی ہے، کہ اس کے ذریعے ہم تقرب الہی حاصل کریں. ایک شخص مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ کی خدمت میں آ کر شکایت کرتا ہے کہ مولا میرے رزق میں تنگی ہو گئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ
میرے کاروبار میں تنگی آ چکی ہے، کہیں سے رزق نہیں کھل رہا ہے۔ تو مولا نے اس سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے ناخن کب کاٹتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اپنے ناخن اتوار کے دن کاٹتا ہوں۔ مولا نے کہا یہی وجہ ہے کہ تیرے رزق کی تنگی ہے، کہ ہرگز روز اتوار کے دن ناخن نہیں کاٹنا، اس لیے کہ اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ مولا نے وجہ بتائی کہ رزق کی تنگی جو ہوتی ہے اتوار کے دن، ہم معمولاً یہ عادت کر لیتے ہیں اتوار کے دن، کیونکہ سنڈے ہے، ہالیڈے ہے، بچپنے سے اسکول سے بچوں کو ہالیڈے ہوتی ہے، بچوں سے کہتے ہیں کہ اتوار ہے، چلو اپنی صاف صفائی کرو، اپنا ڈریس دھو، اپنے ناخن کاٹو، اور پھر زندگی میں دیکھتے ہیں کہ پریشانیاں، رزق میں تنگی، بلائیں، کہ بعض کام ہم ایسے کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر صادق آ کر سوال کرتا ہے مولا مجھے کوئی ایسا نسخہ دیجئے، کوئی تعویذ دیجئے، کوئی دعا دیجئے تاکہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا میں تجھے کوئی تعویذ نہ کوئی دعا بلکہ ایک عمل بتاتا ہوں، تو یہ عمل کر لے تیرے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ امام نے کہا روز جمعہ اپنے ناخن اور اپنے مونچھ کو چھوٹا کیا کر، کاٹا کر، اللہ تیرے رزق میں برکت دے دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو روز جمعہ اپنے ناخن کاٹا کریں اور اپنی مونچھوں کو چھوٹا کریں۔ یہ تاکید ہے روایتوں میں کہ روز جمعہ کو انتخاب کرو اس کے لیے کہ یہ بہترین دن ہے، تمہارے رزق میں برکت کا سبب ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہترین عمل ہے۔ دیکھیں لوگ بہت سارے بیمار التماس دعا کرتے ہیں، امام معصومین نے ایسے ایسے نسخے بتائے ہیں کہ ہمیں کسی دوا خانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جہاں اللہ نے ہمیں اہل بیت عطا کی، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو روز جمعہ اپنے ناخن کو کاٹتا ہے، اللہ اس کی انگلیوں سے بیماری کو دور کرتا ہے اور اس میں شفا داخل کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر صحت چاہتے ہو تو اس کی پابندی کر لو کہ روز جمعہ ناخن کاٹا کریں، اس سے آپ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور شفا داخل ہوتی ہے، صحت داخل ہوتی ہے، پیغمبر نے فرمایا۔ اور روایت میں ہے کہ 3 یا 4 بیماریوں کی تضمین دی گئی ہے کہ اگر انسان روز جمعہ ناخن کاٹے 4 بیماریوں سے امان میں ہے۔ برس، دوسرے اما یعنی نابینائی اور اندھاپن کا ہو جانا، اور تیسری بیماری ہے جنون، کہ انسان جنون میں مجنون نہیں ہوگا، دیوانگی کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور اس طرح ایک 3-4 بیماریوں کا ذکر کیا کہ اس سے محفوظ ہے اگر انسان روز جمعہ ناخن کاٹے، اس قدر اہمیت۔ اور پھر ایک روایت آتی ہے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کسی نے سوال کیا کہ مولا کیا ہم ناخن کو فقط جمعے کے دن کاٹنا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں کاٹنا چاہیے؟ تو امام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کہ آپ جب چاہیں آپ جب ناخن کاٹیں، اگرچہ کہ روز جمعہ فضیلت ہے مگر امام نے کہا کہ تم جب چاہیں کاٹ سکتے ہو، اس لیے کہ دیکھیں انسان کو اسلام جو بتاتا ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ رہے، اس کا لباس بہترین رہے، اس کا جسم بہترین رہے، ایسے نہ ہو کہ ناخن اتنے بڑھ جائیں کہ آپ روز جمعہ کا انتظار کریں کہ اب جمعہ آئے گا تو ہی کاٹیں گے۔ نہیں، امام نے کہا کہ نہیں، انسان کو ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ جمعہ قریب ہے، جمعے کا انتظار کر سکتے ہیں تو کر لیں، بہتر ہے، اس دن فوائد ہیں۔ اگر نہیں تو یہ نہیں کہ آپ کے ناخن بڑھ رہے ہیں تو آپ اسے کاٹیں، امام نے کہا نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ یعنی امام نے یہاں پر جواز بتایا ہے کہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا، جائز ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک و پاکیزگی کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اور ایک روایت میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب روز جمعہ تم اپنے ناخن کو کاٹتے ہو ایک دعا تعلیم فرمائی ہے امام نے کہ ناخن کاٹنے سے پہلے اس دعا سے ابتدا کریں، بسم اللہ وعلی ملت وعلی سنت محمد وآل محمد، یہ دعا پڑھ بس، بسم اللہ وعلی سنت محمد وآل محمد، یہ پڑھ کر جب ناخن تم کاٹو گے تو ہر ناخن کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، کہ وہ جو غلام جناب اسماعیل کی اولاد سے، یعنی اولاد جناب اسماعیل، دیکھیں آپ جس طرح مثلا مومنین میں سے سادات کا بڑا احترام ہے، سادات کی بڑی اہمیت، سادات میں بھی موسوی سادات کی بڑی اہتمام ہے، ان کے لیے دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح انبیاء علیہ السلام کی اولادوں میں سے جناب اسماعیل کی اولاد کے لیے مثال دی گئی ہے کہ جناب اسماعیل کے اولاد میں سے کسی بندے کو آزاد کروانا، یہ ثواب ہر ناخن کے بدلے میں دیا جائے گا، کہ اگر انسان فقط یہ دعا پڑھ لے کہ بسم اللہ وعلی سنت محمد وآل محمد، ہر ناخن کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور پھر ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام آپ تعلیم فرماتے ہیں کہ دیکھو ناخن کاٹو تو کیسے کاٹو۔ امام نے فرمایا ناخن بائیں ہاتھ کی چھوٹی اس انگلی سے شروع کرنا چاہیے، ناخن جب کاٹنا شروع کریں تو بائیں ہاتھ کی لیفٹ ہینڈ یہاں سے شروع کریں، ابتدا کریں چھوٹی انگلی سے، اور سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر تمام کریں، کمپلیٹ کریں۔ امام نے طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ ناخن کو کاٹیں۔ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں ختم کیا جائے۔ دیکھیں ہمارا دین کتنا وسیع ہے، حتیٰ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی معمولی بات ہے، مثلا ناخن ہے کیسے بھی کاٹو، یہاں سے کاٹو یا وہاں سے کاٹو، کٹنا تو ہے ہی، مگر طریقہ بتایا ایسے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ روز جمعرات کی بھی تاکید کی گئی ہے ناخن کاٹنے کے لیے، کہ روز جمعرات کے دن اگر کوئی ناخن کاٹتا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو دانتوں کا درد ہو تو اس کے لیے یہ نسخہ ہے کہ جمعرات کے دن وہ ناخن کاٹے، اس کے دانتوں کا درد دور ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ بیمار نہیں ہوگا، دانتوں کے درد سے پریشان نہیں ہوگا جمعرات کے دن اگر ناخن کاٹتا ہے۔ ہفتے کے دن کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ ہو، جلدی غصہ آ جاتا ہے، بہت گرم مزاج ہے، وہ ہفتے کے دن ناخن کاٹے، سیٹرڈے، اس کا غصہ ختم ہو جائے، غضب جو کنٹرول آ جائے۔ اس طریقے سے بعض ایام کی اہمیتیں بتائی گئی ہیں کہ ناخن کاٹے۔ دیکھیں یہ سنت ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کی رعایت سے انسان اپنے رزق میں برکت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک روایت میں مولا نے فرمایا کہ فلاں دن ناخن کاٹنے سے تمہارے رزق میں تنگی کا سبب ہے، اور پھر چھٹے امام نے بتایا کہ تم روز جمعہ اگر ناخن کاٹو گے تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہاری صحت کا سبب ہوگا، اور تمہارے عمر میں طولانیہ ہوگی، تمہاری عمر طولانی ہوگی۔ کہ انسان اگر روز جمعے کو انتخاب کرے، فضیلتیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اس طریقے سے تم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہو۔ خزان گرامی، یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بڑا عظیم ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب قافلہ مدینے پہنچا، اور جب جناب زینب اپنے نانا کی مزار کے لیے زیارت پہ جاتی ہے، اپنے نانا کی مزار پر جناب زینب نے بیان کیا، اپنے مصائب کو بیان کیا، کہا کہ نانا تیری اس نواسی کو قیدی بنایا، نانا تیری اس نواسی کے ہاتھوں میں رسند باندھی، اے نانا تیری اس نواسی کو بے پردہ و چادر بازاروں میں گرایا۔ کہا
کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب اپنے بازوؤں سے چادر کو ہٹا کے اپنے بازو بتاتی کہ آج بھی زینب کے ہاتھوں پر رسن کے نشان ہیں۔ گرامی جب جناب زینب نے اپنے نانا کے مزار پر بیان کیا، کہتے ہیں کہ جناب زینب بڑی تھک چکی تھی، ایک مرتبہ اپنی پیشانی کے سہارے جناب زینب نے روضے رسول میں چند لمحوں کے لیے آپ سو گئی تو کسی نے سوال کیا سید سجاد سے کہ مولا یہ بتائیے کہ جب کوئی بھی انسان آرام کرتا ہے تو اپنی پشت کو لگا کر آرام کرتا ہے، دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کرتا ہے، تھوڑا سو جاتا۔ مولا آپ کی پھوپھی جناب زینب نے اپنی پیشانی کے سہارے سے کیوں آرام کیا؟ سید سجاد رونے لگے، کہا پیٹھ لگا کر وہ آرام کرتا ہے کہ جس کی پیٹھ سالم ہوتی ہے۔ ارے میری پھوپھی جناب زینب کی پوچھ تازیانوں سے اتنی زخمی تھی کہ جناب اپنی پشت کو دیوار سے نہیں لگا سکتی۔ باراللہ پروردگارہ ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی۔ پروردگار ہمیں جو بیمار ہے علیل ہے جو التماس سے دعا کہتے ہیں ہمارے متعلقین میں، پروردگارہ ہمیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع جنت المعلا کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراج کرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص سید محمد علی زیدی مرحوم ابن مولوی سید عبد الوہاب زیدی، سیدہ بیگم مرحومہ بنت میر عباس علی اور جملہ مرحومین بسم اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله